السلام علیکم. ویلکم ٹو آل دی اسٹوڈنٹ اینڈ آل دی ویورز آن مائی یوٹیوب چینل. آئی ایم عدنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہم نے کلاس 9 کا یونٹ نمبر 6 فزکس شروع کیا تھا اور آج ہمارا کلاس 9 فزکس یونٹ 6 کا ٹاپک ہے انرجی کنورژن اینڈ کنزرویشن. تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کرتے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور ٹاپک ہے انرجی کنورژن اینڈ کنزرویشن. تو کنزرویشن کا میننگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا. لیٹ سپوز کہ یہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں 10 بندے باہر سے آ گئے. آفٹر سم ٹائم یہ 10 بندے واپس چلے گئے باہر کی طرف. تو ہمارے پاس اس کمرے میں کوئی بندہ نہیں رہا. تو اٹس مین کہ سارے بندے کنزر ہو گئے. تو کنزرویشن کا میننگ کچھ اس طرح ہے. اس ٹاپک کو ہم لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی کہہ سکتے ہیں. تو چلیے اس ٹاپک کا اسٹیٹمنٹ ہم نے لکھ دیا ہے، تو اسٹیٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اسٹیٹمنٹ کچھ اس طرح ہے: انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم. اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ انرجی ہم نہیں پیدا کر سکتا ہے اور نہیں ختم کر سکتا ہے. بس ہم اتنا کر سکتا ہے کہ انرجی ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کر سکتا ہے. اٹس مین کہ انرجی اونلی کنورٹیڈ فرام ون فارم ٹو اندر فارم. انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. مطلب سمپل ہے کہ ہم نہ تو انرجی پیدا کر سکتا ہے نہیں ختم کر سکتا ہے، بٹ اتنا کر سکتا ہے کہ انرجی ایک فارم سے دوسرے فارم میں تبدیل کر سکتا ہے. تو چلیے ہم نے کچھ ایگزامپل آپ کی بک سے لیا ہے اور کچھ ایگزامپل خود میں نے یہاں لکھا ہے. تو چلیے ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح ہم انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں تبدیل کر سکتا ہے. تو فرسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ ایک ارتھ ہے اور اس کے اوپر ایک باڈی پڑا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ باڈی ہم اوپر کی طرف ڈسپلیس کرے تو ہم اس باڈی پر فورس اپلائی کرنا پڑے گا. جو ہی ہم اس باڈی پر اوپر فورس اپلائی کرے گا تو یہ باڈی کچھ نہ کچھ ڈسٹینس کور کرے گا، اور جب یہ کچھ نہ کچھ ڈسٹینس کور کرے گا تو ہم اس کو ورک کہتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے ورک کا ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس ٹاپک میں کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو اس باڈی پر ہم نے فورس اپلائی کیا اور یہاں تک ڈسپلیس کیا. مین اس نے کچھ ڈسٹینس کور کیا اور وہ ڈسٹینس ہم نے ریپرزینٹ کیا ایچ پہ. مین یہ باڈی یہاں پر آیا. لیٹ سپوز کہ یہ باڈی ہم فریلی چھوڑتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ زمین کی طرف گرے گا. جب یہ باڈی یہاں پر موجود ہے تو مین کہ کچھ نہ کچھ ہائٹ پر موجود ہے ارتھ سے، اور جب ایک باڈی کوئی ہائٹ پر موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ پوٹینشیل انرجی ہے. تو اٹس مین انیشلی اس کے بعد پوٹینشیل انرجی تھا. جب ہم یہ باڈی چھوڑتے ہیں تو یہ زمین کی طرف گرے گا. اٹس مین اس میں موشن پیدا ہوگا، اور جب اس میں موشن پیدا ہوگا تو موشن کا تعلق تو کائنیٹک انرجی سے ہے، تو اس میں کائنیٹک انرجی پیدا ہوگا. جب یہ باڈی زمین کے ساتھ ٹکرائے گا تو یہ کچھ نہ کچھ ساؤنڈ پیدا کرے گا اور ہیٹ پیدا کرے گا. تو اٹس مین اس ایگزامپل میں انیشیلی کا پوٹینشیل انرجی تھا. پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوا، اور کائنیٹک انرجی ساؤنڈ انرجی اور پلس ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوا. تو اس ایگزامپل میں ہم نے انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کیا. چلیے دوسرا ایگزامپل ہے یہاں پہ. لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس یہ ایک سوئچ ہے، اور جب یہ ایک بلب ہے، یہ لائٹ آن ہوگا.
جب یہ لائٹ آن ہوگا تو یہ لائٹ انرجی دے گا، جب یہ لائٹ آن ہوگا تو یہ کچھ نہ کچھ ہیٹ پیدا کرے گا۔ تو انیشیلی اگر ہم دیکھیے تو یہ وائر ہے اور وائر میں ہمارے ساتھ الیکٹریکل انرجی ہے، تو الیکٹریکل انرجی نے یہ بلب کو آن کیا، مین بلب لگے گا جب الیکٹریکل انرجی ہے ہمارے ساتھ، اور جب یہ بلب لگے گا تو یہ کچھ نہ کچھ ہیٹ پیدا کرے گا۔ تو اگر آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے تو انیشیلی ہمارے ساتھ الیکٹریکل انرجی تھا، الیکٹریکل انرجی لائٹ انرجی میں کنورٹ ہوا اور پلس ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انرجی ایک پام سے دوسری پام میں تبدیل کیا۔ اس طرح ہمارے پاس کچھ اور ایگزامپل بھی ہے۔ ڈائیور آن اے اسپرنگ بورڈ، ڈائیور آن اے اسپرنگ بورڈ، لیٹ سپوز کہ یہ واٹر ہے اور یہ واٹر کے اوپر ایک اسپرنگ ہے، ایک ڈائیور ہے، اور اس ڈائیور کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے۔ انیشیلی اس بندے کے ساتھ کیمیکل انرجی ہے جو کہ خوراک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے باڈی میں۔ اس کیمیکل انرجی کی وجہ سے یہ بندہ ڈاؤن ورڈ کی طرف فورس اپلائی کرے گا اس اسپرنگ کے اوپر۔ جب یہ ڈاؤن ورڈ فورس اپلائی کرے گا تو یہ اسپرنگ کچھ اس طرح بن جائے گا، مین اس سائڈ نیچے آ جائے گا اس اسپرنگ کے، تو یہ اسپرنگ کچھ اس طرح بن جائے گا۔ تو اسپرنگ جب اس طرح بن جائے گا تو اس میں الاسٹک پوٹینشیل انرجی سٹور ہوگا اسپرنگ میں۔ جب الاسٹک پوٹینشیل انرجی سٹور ہوگا تو اس الاسٹک پوٹینشیل انرجی کی وجہ سے یہ بندہ سم اوپر کی طرف چلے گا اور واپس پانی میں گر جائے گا یہ بندہ۔ تو اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیے تو انیشیلی اس بندے کے ساتھ کیمیکل انرجی تھا، کیمیکل انرجی ہم نے الاسٹک پوٹینشیل انرجی میں تبدیل کیا، الاسٹک پوٹینشیل انرجی میں تبدیل کیا، اور اس بندے نے مطلب یہاں ایسا چلا گیا اور واپس پانی میں گر گیا۔ تو اٹس مین اس بندے کے باڈی میں موشن پیدا ہو گیا، اور موشن کا تعلق تو کائنیٹک انرجی سے ہے، تو الاسٹک پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوا۔ تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ کیمیکل انرجی انیشلی تھا اور وہ الاسٹک پوٹینشیل انرجی میں تبدیل ہو گیا، اور بعد میں وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل کرایا گیا ہم نے۔ اس طرح ہمارے پاس کچھ اور ایگزامپل بھی ہے۔ 3 نمبر، جنریشن آف الیکٹریسٹی۔ لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس ایک ڈیم ہے اور انیشیلی یہ ڈیم میں جتنے بھی واٹر ہے یہ ریسٹ پر ہوگا۔ تو جب ہم یہ کھولے گا یہ ڈیم تو اس میں جو پانی ہے وہ مطلب یہاں پر ٹربائن لگا ہے اور یہ پانی ٹربائن پر لگے گا، مین یہ پانی مومنٹ کرے گا، اور جب یہ مومنٹ کرے گا تو نیچے ٹربائن لگا ہوا ہے اور یہ ٹربائن روٹیٹ کرے گا۔ جب یہ ٹربائن روٹیٹ کرے گا تو میگنیٹک فلکس چینج ہوگا، میگنیٹک فلکس چینج ہوگا تو ہمارے پاس کرنٹ پیدا ہوگا، ای ایم ایف پیدا ہوگا۔ تو انیشیلی یہ پانی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ پوٹینشیل انرجی تھا، جب یہ واٹر نے مومنٹ شروع کیا تو اس کے ساتھ کائنیٹک انرجی پیدا ہوا، اور جب کائنیٹک انرجی یہ پانی ٹربائن پر لگے گا تو یہاں الیکٹریکل انرجی پیدا ہوگا، اور جب یہ الیکٹریکل انرجی پیدا ہوگا تو یہ وائر کے ذریعے گھروں میں، فیکٹریوں میں، انڈسٹریز میں جائے گا، اور وہاں پر ہم نے مطلب لائٹ لگا ہوا ہے اور کچھ مشینری لگا ہوا ہے، تو مین کہ وہاں ہیٹ پیدا ہوگا اور لائٹ پیدا ہوگا۔ تو اس ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پاس انیشیلی پوٹینشیل انرجی تھا، پوٹینشیل انرجی ہم نے کائنیٹک انرجی میں تبدیل کیا، اور کائنیٹک انرجی ہم نے الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کیا، اور الیکٹریکل انرجی ہم نے لائٹ پلس ہیٹ میں تبدیل کیا۔ تو سمپلی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جتنے بھی ایگزامپل میں نے یہاں لکھ دیا ہے تو اس سارے ایگزامپل میں ہم نے انرجی ایک پام سے دوسری پام میں سمپلی تبدیل کیا۔ ایک اور ایگزامپل بھی ہے آپ کے بک میں جو اس طرح ہے کہ لیٹ سپوز یہ ایک بندہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک ہے۔ انیشیلی یہ بندہ سٹک ہاتھ میں لے کر جائے گا اور یہ ایک ارتھ ہے اور یہ ارتھ کے ساتھ ٹکرائے گا۔ جب یہ ارتھ کے ساتھ ٹکرائے گا اور یہاں پر ایک رسی لگا ہوا ہے، پورٹ واٹ ایگزامپل میں اگر آپ نے
ٹی وی یا سپورٹس میں یہ گیم دیکھا ہوگا تو پھر اس ایگزامپل میں آپ کو کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو انیشیلی یہ اسٹک اس بندے نے اپنے ہاتھ میں لے کر اور جائے گا اور یہ اسٹک زمین کے سرفیس کے ساتھ ٹکرائے گا۔ جب یہ زمین کے سرفیس کے ساتھ ٹکرائے گا جو یہ بندہ اوپر چلے گا اور اس رسی کے اوپر زمین کی طرف واپس گرے گا۔ تو انیشیلی اس بندے کے ساتھ کیمیکل انرجی تھا اور اس بندے نے اس اسٹک کو لے کر اسٹک اور بندے میں موشن پیدا ہوگا، اٹس مین کائنیٹک انرجی پیدا ہوگا۔ اور جب یہ اسٹک زمین کے ساتھ ٹکرائے گا تو اس میں الاسٹک پوٹینشیل پیدا ہوگا۔ جب یہ الاسٹک پوٹینشیل گین کرے گا تو یہ بندہ اسے اوپر چلے جائے گا، واپس نیچے زمین کی طرف گرے گا۔ تو جب یہ بندہ اوپر چلے گا تو اس میں کائنیٹک انرجی پھر پیدا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے انرجی ایک پام سے دوسرے پام میں تبدیل کیا، اٹس مین کیمیکل انرجی انٹو کائنیٹک انرجی، کائنیٹک انرجی انٹو الاسٹک پوٹینشیل انرجی، الاسٹک پوٹینشیل انرجی انٹو کائنیٹک انرجی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو کلیئر ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اس ٹاپک میں۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہوگا اس ٹاپک میں تو آپ بلا جھجک کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔